اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب جنت کہ جو آیت اللہ دست غیب شیرازی کی تقاریر کا مجموعہ ہے، اس کتاب کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 13 آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ ہم صفحہ نمبر 225 تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین۔ ترجمہ: یقیناً وہ اس سے پہلے دولت مند تھے۔ محقق تبرسی فرماتے ہیں کہ مترف وہ شخص ہوتا ہے جو واجبات کو انجام دینے اور محرمات سے بچنے سے دوری اختیار کرتا ہے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا پسند کرتا ہے۔ مثلاً طلوعین کے درمیان سونا بہت شیریں ہے، نماز صبح بھی واجب ہے، لیکن جو مترف ہے وہ اس شیریں نیند سے دور نہیں ہوتا۔ یا مثلاً یہ کہ حج بیت اللہ واجب ہے، عربستان کا موسم ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہے، وہ گرمی کی خاطر حج پر نہیں جاتا۔ پس دنیا میں عیش و عشرت کے لیے حرام کو بجا لانا اور واجبات کو ترک کرنا بھی مترف ہے۔ ہیڈنگ: نفس کا اسیر۔ نفس پرور سخت دل اور عیش و عشرت کا دل دادا ہوتا ہے۔ غفلت شقاوت قلب کا موجب بنتی ہے۔ جتنا زیادہ نفس کی پیروی کرے گا، نابینا تر ہوتا چلا جائے گا۔ تمام پیغمبروں کی روش یہ تھی کہ وہ نفس کی خواہشات کو روکتے، کیونکہ غفلت آور سختی دل کا موجب بنتی ہے۔ مثلاً چرب و شیریں غذا کھانا حلال اور مباح ہے، لیکن اسے نہیں کھانا چاہیے تاکہ اپنے نفس سے مقابلہ کرے، نہ کہ زیادہ کھا کر نفس کو تقویت دے۔ مولائے کائنات نہج البلاغہ میں خطبہ حمام میں پرہیزگاروں کے اوصاف بیان فرماتے ہیں۔ اصعب نفسہ لآخرہ، یعنی اپنے نفس کو آخرت کی خاطر زحمت میں ڈال۔ ہیڈنگ: پیغمبر تھوڑی دیر سے بیدار ہوئے۔ بہار الانوار کی جلد ششم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں ہے کہ حضرت کا بستر کپڑے کا تھا۔ ان دو کپڑوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر پیغمبر اکرم اس پر استراحت کرتے۔ آخری عمر میں جب آپ ضعیف ہو گئے، یعنی 60 سال سے آگے نکل گئے، خصوصاً سورہ واقعہ اور سورہ ہود کے نازل ہونے کے بعد ان میں بوڑھا ہونے کی علامات زیادہ ہو گئیں، تو ازواج نے کپڑے کی 4 تہیں کر کے نرم اور گداز بستر بنایا۔ ایک روز رسول پاک دیر سے اٹھے اور متوجہ ہوئے کہ ان کے بدن کے نیچے نرمی تھی، جس کی وجہ سے دیر سے بیدار ہوئے، تو حکم دیا کہ کس نے مجھ پر یہ ظلم کیا؟ وہی 2 کپڑے ایک دوسرے پر کافی نہیں؟ یہ پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام کی زندگی گزارنے کا انداز تھا۔ ہیڈنگ: امام جعفر صادق علیہ السلام کا جواب۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ آپ نے قیمتی لباس کیوں پہنا ہے؟ حضرت نے اس کو اپنے قریب بلایا، اپنے پیراہن کے بٹن کھولے، اندر والا لباس اس کو دکھایا کہ کتنا سخت کپڑا ہے جو جسم امام سے چمٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خدا کے لیے پہنا ہے اور ظاہری آپ جیسے لوگوں کے لیے پہنا ہے تاکہ مقام امامت کی توہین نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں جائز طریقے سے اچھی زندگی گزارنا ٹھیک نہیں ہے کہ جائز اور حلال کو بھی ہم حرام کہہ دیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 32۔ ترجمہ: کہہ دو کہ جو زینت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور رزق کی پاک چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ خدا کی زینت سے مزین زندگی کو کس نے حرام کیا ہے؟ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ خوشی میں ایسے غرق ہونا اور مباحات کو اپنی خواہشات کے مطابق انجام دینا موجب غفلت بن سکتا ہے۔ بالآخر دل سخت ہو جائیں گے اور آخرت کی اس کو پرواہ نہ ہوگی۔ ہیڈنگ: سراب تو ہر کسی کو تشنا رکھتا ہے۔ یہ حیرت کا موجب ہے کہ تمام دنیاوی خوشی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر بہت زحمتوں کے بعد پہنچ بھی جائیں تو جلدی گزر جائیں گے اور جلدی اس سے پر ہو جائیں گے۔ یہ ایسی سراب ہے کہ جو اس کے مشتاقوں اور پیاسوں کو محروم چھوڑ دیتی ہے۔
کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ آخرت کی فکر کریں یا اس سے گزر جائیں؟ اس سے دل کو ہٹانا مشکل کام ہے۔ 4 دن کی چاندنی ہے اور پھر اندھیری رات ہے۔ جو زیادہ خوشحال زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہوتا ہے، حالانکہ دنیا اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جہان آن باقی عاقل سخت گیرد، کہ شیریں زندگانی سخت میرد۔ ہیڈنگ: داستان اسکندر۔ علامہ دمیری کی کتاب حیات الحیوان میں مرقوم ہے کہ جب اسکندر نے ہند کو محصور کر لیا تو اس نے چین کی طرف توجہ کی۔ اسکندر نے چین کے بارڈر کے قریب آ کر خیمے لگا دیے۔ اس کو محافظ نے بتایا کہ چین کے بادشاہ کا قاصد آیا ہے، کیا اسے آپ کے پاس بھیج دیں؟ اسکندر نے کہا کہ بھیج دو۔ وہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ سے خاص بات کرنی ہے۔ اسکندر نے حکم دیا اور تخلیہ چاہا۔ سب باہر چلے گئے، صرف محافظ رہا۔ اس نے کہا وہ بھی نہ ہو۔ اسکندر نے کہا کہ پہلے اس قاصد کی تلاشی لیں، اس کے پاس اسلحہ تو نہیں۔ محافظ نے تلاشی لی لیکن اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ پھر اسکندر نے اپنا اسلحہ ہاتھ میں لیا اور اجتماعی حملے کے لیے دفاع کے لیے تیاری کی۔ جب اکیلا ہو گیا تو اس قاصد نے کہا کہ میں خود چین کا بادشاہ ہوں، قاصد نہیں ہوں۔ اسکندر نے کہا کہ پھر تو کس جرأت سے بغیر محافظ اور اسلحے کے یہاں آیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تیرے ساتھ سابقہ دشمنی نہیں ہے اور میں نے سنا ہے کہ تو عاقل ہے اور دانش مند ہے، مجھے بغیر کسی وجہ کے قتل نہ کرے گا، اور اگر قتل کر بھی دے تو کوئی اور میری جگہ بیٹھ جائے گا اور آپ سے جنگ کرے گا، اور میرے قتل کی صرف بدنامی ہی آپ کے ذمے ہوگی۔ اسکندر نے کہا کہ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس چین کے بادشاہ نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہماری مملکت سے کیا چاہتے ہو، کیوں جنگ کرتے ہو؟ اسکندر نے کہا نقدی 6 سال کی مالیات مجھے دے دو، پھر ہر سال آدھے مالیات مجھے دو۔ اس نے کہا اگر اتنی رقم دیں تو ہماری حکومت کمزور ہو جائے گی۔ اسکندر نے کہا 2 سال کی مالیات دے دو۔ اس نے کہا ابھی بھی یہ زیادہ ہیں۔ تو آخر کار 1 سال کے ٹیکس پر اتفاق ہو گیا۔ اس وقت چین کے بادشاہ نے کہا کہ یہ کام صلح و مذاکرے سے حل ہو گیا ہے، لہٰذا آپ کو میرے پاس دعوت کھانا پڑے گی۔ کل آپ اور آپ کی افواج کی دعوت کروں گا اور تم سب ہمارے مہمان ہو۔ اسکندر نے اسے قبول کر لیا۔ دوسرے دن اسکندر اپنے سپاہ کے ہمراہ مقام مخصوص پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ صحرا چین کے فوجیوں سے پر ہے۔ ان کی تعداد اسکندر کی فوجوں سے زیادہ ہے۔ اسکندر نے پہلے خیال کیا کہ مجھ سے دھوکہ ہوا ہے، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو آمادہ رہنے کا حکم دیا، لیکن پھر دیکھا کہ چین کا بادشاہ ہاتھی پر سوار ہو کر اسکندر کے پاس آیا اور نہایت ادب و احترام سے ملا۔ اسکندر نے کہا یہ فوجیں کیوں لائے ہو؟ کیا تو نے مجھے فریب دیا ہے؟ تو اس نے کہا رات کو صلح کے لیے آیا تھا، لیکن خوف و کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ خونریزی سے بچنے کے لیے، کیونکہ جو چیز پیسے سے حل ہو سکتی ہے پھر خونریزی کا کیا مطلب کہ بے گناہ لوگ مارے جائیں، ورنہ فوجیں میرے پاس بھی ہیں، میری کمزوری نہ سمجھی جائے۔ اسکندر نے کہا جتنے ممالک کو ابھی تک فتح کیا ہے میں نے کسی کو آپ سے عقل مند نہیں پایا۔ جب کھانا کھانے لگے تو اسکندر اور اپنے لیے بادشاہ نے الگ دسترخوان لگوایا، قیمتی برتن ڈھکنے دار۔ اسکندر نے برتن سے پوش ہٹایا تو دیکھا یاقوت سے پر ہے، دوسرے کو ہٹایا تو زبرجد سے پر ہے، زمرد سے پر ہے، سونے سے پر ہے، انواع و اقسام جواہرات سے پر ہے۔ اسکندر نے کو بہت زیادہ حیران کر دیا۔ سلطان نے کہا کھانا کھائیں۔ اسکندر نے کہا یہ تو خوراک نہیں، کیا کھاؤں؟ چینی سلطان نے کہا کیا تمہاری خوراک جواہرات نہیں؟ اسکندر نے کہا نہیں، میں تو دوسروں کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ چینی سلطان نے کہا تمہاری خوراک تو جواہرات ہے جس کے لیے تم یونان سے یہاں آئے ہو۔ اسکندر شرمسار ہوا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ آج دنیا کروڑ پتی بننا چاہتی ہے، کیا تم کروڑوں کو کھا لو گے؟ مگر تمہاری عمر کتنی کوتاہ ہے۔ انسان کی غفلت ہی قساوت لاتی ہے اور دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، یعنی عبرت کے اسباب بہت زیادہ ہیں لیکن عبرت
حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ یزید بدبخت نے جب دیکھا کہ اس کا باپ علی علیہ السلام سے جنگ کر رہا ہے تو اس نے امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا اور کیا نتیجہ نکلا، لیکن اس سے عبرت حاصل نہ کی، قاتل حسین بنا، حالانکہ اس کو اپنے باپ کی وصیت تھی کہ سلطنت کے لیے حضرت امام حسین سے معترض نہ ہونا۔ ملعون یزید نے اپنے باپ کی وصیت کا لحاظ بھی نہ کیا۔ اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے پیج نمبر 232 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم۔ ترجمہ، اور وہ اس سے پہلے دولت مند تھے اور وہ بہت بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ ایک اور وجہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دنیا کو 3 حصوں پر تقسیم کیا۔ پہلا گروہ، نمبر 1، وہ لوگ جو دنیا کے ظاہر پر فریفتہ اور عاشق ہیں، ان کی تمام کوشش شہوات اور لذات دنیا حاصل کرنا ہوتی ہے، انہیں حلال و حرام سے سروکار نہیں۔ یہ لوگ اچھی خوراک، اچھے لباس، اچھی گاڑی اور شہوت جنسی کے پیچھے ہوں گے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأَنُّوا بِهَا، سورہ یونس کی آیت نمبر 7۔ ترجمہ، اور وہ دنیا کی زندگانی پر راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔ یہ اصحاب شمال ہیں، آخرت کی ان کو خبر ہے اور نہ پرواہ، ان کو مترف کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مترف وہ ہیں جو دنیا کی زیبائی اور حسن میں کھو گیا اور اس کے دل میں حب خدا، رسول اور آخرت کی جگہ پر دنیا کی محبت نے جگہ بنا رکھی ہے۔ مجمع البیان میں مترف کا یہ معنی ہے کہ الذی یصنع ما یشاء، جو اس کا دل چاہے وہ کرے۔ قاموس الغتہ میں بھی یہی معنی ہے کہ جو بے باک ہو، اس کو حرام کی پرواہ نہ ہو، خوف خدا کی بجائے دنیا سے محبت کرے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دوسرے گروہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی مالک ہے، یہ عالم دنیا خود بخود نہیں بنا، کوئی کنٹرول کرنے والا ہے، لہٰذا کسی کے مال کو بغیر مالک کی اجازت کے استعمال کرنا غلط ہے۔ جو ایک دنیا کے مالک کی اجازت کے بغیر کسی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، ان کا کام شریعت کے مطابق ہوتا ہے، یہ لوگ اصحاب یمین میں سے ہیں۔ ایسے لوگ تو آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان، غور و فکر کو بھی رسول پاک کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں محبت خدا اور آخرت کی محبت نے جگہ بنا لی ہے۔ تیسرا گروہ یہ وہ ہیں کہ جہاں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک مالک حقیقی ہے اور اس مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی، وہاں وہ اس مالک کے کمال و علم و قدرت کو بھی اپنے حد تک ادراک رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ اس معنی میں ایسے غرق ہیں کہ دنیا اور اس کی نعمتوں سے ذرہ بھی محبت نہیں رکھتے، بلکہ منعم حقیقی کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ یا من لہ القدرۃ والکمال، یا من لہ العزت والجمال، ایسے لوگ صاحب نعمت کی محبت میں غرق ہیں اور وہ غیر خدا سے تعلق بھی نہیں رکھتے، یہی تو سابقین ہیں۔ ہیڈنگ، مترفین اور اصحاب یمین کا وقت موت۔ یہ مترفین جو اصحاب شمال ہیں، ان کا وقت موت اور اصحاب یمین کا وقت موت، اس میں بہت فرق ہے۔ جو شخص پوری عمر مال جمع کرتا ہے، اس نے حج ادا نہ کیا، مال دنیا سے اتنا پیار کیا کہ جب اسے کفن پہنایا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب وہ مال سے جدا ہوتا ہے تو خدا سے دشمنی کر کے مرتا ہے۔ لیکن اصحاب یمین جو دنیا کی کسی چیز کو مالک کے طور پر نہیں دیکھتے، ہر چیز کو خدا کی چیز سمجھتے ہیں، اس کے اذن سے خرچ کرتے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات والارض وللہ میراث السماوات۔ اس کا یقین ہے، جب اس کو علم ہوتا ہے مالک حقیقی مانگتا ہے تو وہ دے دے گا، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ فارسی میں ایک شعر تحریر ہے، آن جان عاریت کے بحافظ سپردہ دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کم۔
اصحاب یمین انانیت کا دعویٰ نہیں کرتے، فرعون کی طرح نہیں کہتے کہ یہ مصر ملک میرا ہے۔ فرعون نے مصر کے لیے مالکیت مستقل کا دعویٰ کیا تھا۔ بریکٹ میں ہے کہ ہم تو ایک گویا پرانے فرش پر دعویٰ کرتے ہیں۔ اگرچہ فرعون کے فریب نے مصریوں کو اس کو خدا تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا، اسی طرح کبھی ہم لوگ اپنی عورت بچوں کے لیے خدائی دعویٰ کر دیتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، جس طرح فرعون نے یہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، کہیں ہم خود فریبی کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہیڈنگ ہے ہارون اور مصر کی حکومت۔ ہارون عباسی خلیفہ تھا، اس کی حکومت کی ایک گورنری مصر میں تھی۔ جب اس نے قرآن میں پڑھا کہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا لیس لی ملک مصر، کیا میں مصر کا مالک نہیں ہوں، تو تعجب کیا اور اپنے وزیر کو کہا کہ گھٹیا ترین شخص کو بلاؤ۔ وزیر گیا تو ایک خرابہ کتے سے کھیلنے والے خاک آلودہ کو لے آیا۔ ہارون نے کہا اگر میں تجھے مصر کا حکمران بناؤں تو قبول کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ ہارون نے کہا فرعون کے مصر کی ملکیت کے بارے میں خدائی دعوے کی وجہ سے مصر کا حاکم بناتا ہوں تاکہ یہ بات اس کو زیادہ شرمسار کرے۔ پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کے پاس مصر کی حکومت آئی۔ کوئی ایسا نہ تھا جو ہارون کو کہتا تو اگر زبان سے خدائی دعویٰ نہیں کرتا لیکن عمل و فکر سے فرعون سے کم نہیں ہے۔ ہیڈنگ ہے درجات بہشت، تفضل ہے استحقاق نہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں یہ نقطہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو نعمتیں خدا نے اصحاب یمین کو عنایت فرمائی ہیں اس کی وجہ بیان نہیں فرمائی، لیکن اصحاب شمال کو جو عذاب دیے جائیں گے اس کی وجہ بتائی ہے کہ ان کی سزا ان کے آزاد ہونے، دین و آخرت سے بے خبر ہونے اور دنیا میں مشغول ہونے کے سبب ہے۔ پس بہشتیوں کی اچھائیوں کی وجہ بیان نہیں کی گئی، جبکہ جہنمیوں کی جہنم میں جانے کی علت بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ تمام درجات بہشت تفضل خدا سے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ بہشتی ایمان و عمل اور تقوی رکھتا ہے، لیکن یہ سب فضل خدا سے ہوا، یعنی خدا نے اس کو توفیق دی تو اس نے اعمال صالح اور تقوی اختیار کیا۔ ہمارے عمل کی کیا اجرت ہے؟ اگر کام کو پیسے کے مقابلے میں دیکھے تو کیا ہے؟ 1 گھنٹہ نماز پڑھی، 1 رات شب بیداری کر لی۔ صاحب عدت الداعی فرماتے ہیں کہ وہ محافظ جو رات کو سوتے نہیں، وہ 1 رات جاگنے کی کیا تنخواہ لیتے ہیں؟ ہم بھی ان جیسی اجرت کے مستحق ہیں۔ اگر رات کو عبادت کرتے، مثلا 10,000 روپیہ فی سبیل اللہ خرچ کیا، یہ 10,000 کہاں سے لائے تھے؟ کس نے ہمیں یہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی توفیق دی؟ ہم سے زیادہ ثروت والے موجود ہیں لیکن وہ بخیل ہے۔ بس یہ تمام فضل خدا کی طرف سے ہے اور وہی نعمات عطا کرنے والا بھی ہے۔ مختصراً یہ کہ تمام انسانوں کو برگشت خدا کی طرف ہے، ہر چیز کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، بس یہ فضل خدا ہے، ورنہ کوئی شخص اتنی بہشتی نعمتوں کا کہاں مستحق تھا۔ ہیڈنگ 2 انار اجرت 70 سال کی عبادت۔ احادیث میں روایت ہے کہ ایک عابد 70 سال دن رات عبادت کرتا رہا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا، شام کو قریبی درخت کے 2 انار سے افطار کرتا۔ یہ عابد اپنے عمل پر بہت خوش تھا، خیال کرتا تھا کہ میں بہت مستحق نعمت الہی ہوں۔ جب اس کی اجرت کا حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے 2 انار کے برابر بھی اعمال نہیں تھے، بلکہ روایت میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب بہشت میں فضل خدا سے جائیں گے تو پوچھا گیا کہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ یہ فضل خدا ہے کہ انسان کو خاک سے اٹھا کر افلاک تک پہنچا دیتا ہے، لہٰذا قرآن نے ہمیں حکم دیا وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31۔ خدا بندے کریم کے فضل کی ہر دم دعا کریں،
کہ وہ ہمیں اپنے فضل میں یاد رکھے، جیسا کہ دعا میں ہے الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، میرے اللہ میرے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما، عدالت سے نہیں، کیونکہ میں کچھ نہیں۔ اسی طرح بہشتیوں اور اصحاب یمین کے لیے نعمتوں کی وجہ ذکر نہیں فرمائی، کیونکہ یہ سب کچھ فضل الہی سے ہے، لیکن اصحاب شمال اور انہیں عذاب دینا عدل ہے کہ وہ مستحق عذاب ہے، کیونکہ جو برائی کرے اس کی جزا بھی بدی ہے۔ ان کی برائی کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان کے عذاب میں معذب ہونے کا سبب ظاہراً واضح ہو سکے۔ دعائے جوشن کبیر میں ہم اسماء الحسنہ کے ضمن میں پڑھتے ہیں یا من لا یخاف الا عدلہ، وہ ذات جس کے عدل سے خوف ہے۔ سچ ہے کہ ڈرنا چاہیے کہ خدا ہم سے عدل کا حساب نہ کرے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ بہت بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ اصحاب شمال کی عقوبت کا دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار اور مداومت کرتے تھے۔ خبث بے معنی گناہ یعنی غفلت اور بے پرواہی کی وجہ سے بار بار ان کے گناہ ہوتے تھے۔ خبث کی 3 وجہ لکھی گئی ہیں۔ نمبر 1، وجہ اول شرک بخدا، شرک ظاہری ہے، بت پرستی، اور شرک خفی جیسے خواہشات نفس اور نفس پرستی وغیرہ، جو دل چاہے کرتا ہے، حکم خدا کو نہیں دیکھتا۔ وجہ دوم شرک ورزی یعنی ریاکاری، عمل کو لوگوں کے دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ جھوٹی قسم بڑا گناہ ہے۔ وجہ سوئم، اور شاید یہ اشارہ ہوا کہ کفار کی اس قسم کی طرف کہ قیامت نہیں، لا یبعث اللہ من یموت، حنث عظیم سے مراد جھوٹی قسم ہے کہ اس کا دنیا میں بھی وضعی اثر ہے اور اخروی عذاب بھی۔ کفار جھوٹی قسم اٹھانے سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، وگرنہ جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے وہ تو جھوٹی قسم نہیں اٹھاتا۔ وجہ چہارم، اب یہاں پہ انہوں نے شروع میں یہ لکھا تھا کہ ہم خبث کی 3 وجہ لکھی ہیں، لیکن یہاں اب انہوں نے 3 وجوہات کے بعد وجہ چہارم کی بھی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے۔ حنث عظیم مطلق گناہ کبیرہ ہے، یہ جھوٹی قسم ہر گناہ کبیرہ کو شامل ہے، پھر گناہ صغیرہ کے اصرار سے کبیرہ ہوتا ہے۔ شیخ بہائی اور شہید ثانی نے مثال دی ہے کہ ریشم سے تیار شدہ لباس مرد کے لیے حرام ہے، اور اگر اس نے ایک بار پہنا تو اس نے صغیرہ گناہ کیا، اگر 2-3 بار یا 2-3 دن پہنا تو کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ مثلا سونے کی انگوٹھی پہلی بار پہننے سے گناہ صغیرہ ہے، لیکن تکرار سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں گناہ صغیرہ کے بخشے جانے کی شرط یہ ہے، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 129 یعنی 129، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اصرار برگناہ نہ ہو۔ سید جزائری بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں، اگر پرنالے کے نیچے پتھر ہو اور ایک ایک قطرہ کر کے پانی اس پر گرتا رہے تو صبح سے شام تک پانی اگرچہ ایک بالٹی سے زیادہ نہ ہو تو پھر بھی قطرہ قطرہ کرنے سے اس جگہ پر پتھر میں سوراخ ہو گیا ہوگا۔ حالانکہ اگر بالٹی پانی یکدم اس پتھر پر ڈال دیں تو سوراخ نہ کرے گی، مگر کسی نے ایک دفعہ گناہ کبیرہ کر لیا، جیسے جوانی اور نادانی کی وجہ سے زنا کیا اور پھر استغفار کر لیا، خدا اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ایک چھوٹے گناہ جیسے والدین سے تند زبان میں بات کرنے پر مداومت کرے یا بد اخلاقی سے والدین سے کئی دفعہ پیش آئے تو ان گناہوں کی عقوبت زیادہ ہے۔ یا مثلا جو اکثر سونے چاندی کے برتن استعمال کرتا ہے، جیسے کتاب وسائل الشیعہ میں ہے، لا صغیرتن مع الاصراری ولا کبیرتن مع الاستغفاری، یعنی اگر یہ گناہ صغیرہ بھی ہو تو تکرار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے تو استغفار سے کبیرہ نہیں رہتا بلکہ قابل عفو ہوتا ہے اور بخش دیا جاتا ہے۔ ہیڈنگ ہے گناہ صغیرہ کی تکرار۔ آیت یصرون علی الحنث العظیم،
کی مناسبت سے یہ نقطہ شہید ثانی نے ذکر فرمایا ہے۔ اصرار بعض اوقات ایک نوع کا یا دو نوعوں کا ہوتا ہے۔ مثلاً صبح ماں کے سامنے ترش روی کی، پھر چاندی کے برتن میں کھانا کھایا، پھر جب گھر سے باہر نکلا تو نامحرم عورت کو دیکھا۔ یہ 3 گناہ 3 قسم کے ایک دوسرے کے بعد بغیر توبہ کے انجام دیے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یا ایک نوع سے کئی صغیرہ ہوں، جیسے اجنبی عورت کو بار بار دیکھا گیا۔ اسی طرح چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا کبیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اہل علم کا صغیرہ گناہ دوسروں کے لیے کبیرہ گناہ کے برابر ہے، چونکہ عالم کا صغیرہ گناہ بھی لوگوں کے عقیدے کی سستی اور احکام کی بے اعتنائی کا سبب بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل علم یوں کرتے ہیں، اگر ہم کریں تو کوئی حرج نہیں۔ ہیڈنگ ہے ترک توبہ اصرار گناہ ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام باقر علیہ السلام سے اصرار کے معنی میں ایک روایت ہے۔ مثلاً الاصرار ان یذنب الذنب فلا یستغفر اللہ ولا یحدث نفسہ بالتوبۃ فذلک الاصرار۔ ترجمہ: ایک شخص گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے ترک کا پختہ ارادہ نہیں کرتا، توبہ کرنے کا پروگرام نہیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ اصرار ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ توبہ واجب فوری ہے۔ شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ توبہ جس قدر تاخیر میں ہوگی ایک واجب کے ترک کا مسئلہ ہے اور زیادہ عقوبت کا مستحق ہے۔ اگر بندہ فوراً توبہ کر لے تو تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ روایت میں ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے اور پھر 12 توبہ کرتا ہے تو آواز آتی ہے، اے ملائکہ، یہ بندہ دیکھ میرے دروازے کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ میرے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ پیج نمبر ہوگا 242 اور پارٹ نمبر ہوگا 14 انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔